نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میری کی جرت بولا بز مندر جے قد نہ ہوئے سجن و رضا اس دی جیا جوں بلکہ ہر ایک شے تک لو کرتی پئی حمد و ثنا اس دی ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا زی وقار و زی مرتبہ حضرات علماء کرام قابل قدر غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور میرے بزرگوں آج اس فانی زندگی میں ایک مرتبہ پھر میں اور آپ مادر علمی جامعہ عربیہ شاف القرآن حضروں کے 45ویں سالانہ ختم بخاری شریف کی نورانی روح پرور پر مسرت مبارک موقع پر ہم سب یہاں مادر علمی میں جمع ہیں اس پر ہم سب اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے سامعین گرامی قدر مجھ سے قبل فخر القراء زینت القراء حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب جی نے مجدور تلاوت کلام پاک فرما چکے برادر عزیز حضرت قاری عبدالقدیر سواتی بن حضرت مولانا عبدالقادر جی مجدور آپ حضرات کی کانوں کی سماعتوں سے اپنی میٹھی رس بھری آواز میں اپنا منظوم کلام حمد و نعت کی صورت میں سنا چکے اور اب اس مبارک نورانی روحانی روح پرور تقریب کی ابتدا تو ہو چکی ہے ہم اس کا سفر انتہاؤں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور آغاز ہی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اساتذہ کرام مادر علمی جامعہ عربیہ شاف القرآن حضروں کو جن کی شب و روز کی محنت ان کی تدریسی خدمات اور طلبہ کرام کی تربیتی ان کی خدمات جو ان کے شایان شان ہے الحمدللہ پورا سال وہ مادر علمی میں طلبہ کی تعلیمی اور تربیتی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے اس پر یقیناً وہ لائق تحسین ہیں اور اپنا یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنی شان کے مطابق ان دین کا کام کرنے والے مادر علمی کے اساتذہ کرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور وہ طلبہ کرام جو ابھی تک طلبہ ہیں اور کچھ لمحوں کے بعد
علماء کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آگے میدان عمل ان کے لیے گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی آر محسوس نہیں ہوتا۔ نفرتوں کا ماحول ہے، اس میں انہوں نے میدان عمل میں جا کے توحید و سنت کے ترانے گانے ہیں اور رسالت اور ختم نبوت کی دفاع کا کام کرنا ہے۔ عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں انہوں نے بڑے بڑے جابروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور دعوت و تبلیغ ہو، توحید و سنت کا کام ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، ہر میدان میں انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی ہے۔ ان کے لیے بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ انہیں دین کا کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین گرامی قدر، عمل تو ساری دنیا کرتی ہے، اگر آپ ان طلبہ کرام سے پوچھیں جنہوں نے سارا سال اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ مل کر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا آج کا ورد بھی ہونا چاہیے کہ تقریبی حدیث پاک کے اختتام ختم بخاری شریف کی ہے۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہماری زبانوں سے درود پاک کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین گرامی قدر، ابھی کچھ دیر بعد علماء کی صف میں شامل ہونے والے طلبہ کے لیے ایک بہت بڑا میدان فتنوں کے خلاف کام کرنے کا ہے، اور انشاءاللہ اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان سے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام لے گا۔ اور چونکہ ہر سال اس مبارک تقریب میں اکابر علماء اور اصاغر علماء کی ایک کثیر تعداد بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اس مبارک تقریب کا حصہ بنتی ہے اور زینت بنتے ہیں ہمارے اکابر و اصاغر علماء کرام، میں ان تمام آنے والے معزز علماء کرام، مہمانان گرامی کو یہاں مادر علمی تشریف لانے پر دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سامعین گرامی قدر، میرے بھائی قاری عبدالقدیر صاحب سواتی اپنا منظوم کلام پڑھتے ہوئے آپ سے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنے کی وہ اپنے انداز میں بات کر رہے تھے، میں ذرا اپنے انداز میں بات کیا کرتا ہوں۔ اگر آپ محبت سے اپنی زبان کی گریں کھول کے ان طلبہ کرام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مادر علمی کے اس کام پر اپنی زبانوں کی گریں کھول کے سبحان اللہ کی صدائیں محبت سے بلند کر دے تو انشاءاللہ نامہ اعمال میں بھی نیکیاں اور پھر درجات اور پھر اجر و ثواب کے خزانے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ مولانا عبدالقدیر کی خوبصورت نعت پر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انہوں نے بڑے پیار سے اپنا مرزوم کلام سنایا، آپ بھی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبان کی گریں کھول کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ درود پاک کے ورد کو، سبحان اللہ کی صداؤں کو، ہم آج سننے ہی سبحان اللہ آئے ہیں، اکابر آپ کو سبحان اللہ سنائیں گے۔ طلبہ نے سارا سال اسی انتظار میں بسر کیا کب ہمارا ختم بخاری شریف ہوگا، ہم اپنے اکابر کی زبان سے اس آخری پاک موتی کو رولنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب علماء قریب ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلنا چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں اپنی برکات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ دل حضوری کے ساتھ تشریف رکھیے، پوری محبت عقیدت دل جمی کے ساتھ اس مجمع میں بیٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اپنی زبانوں کو درود پاک کے ورد سے مزین کر کے بیٹھیے۔ انشاءاللہ خیریں بھی حاصل ہوں گی، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، مشکلات کے دروازے بھی بند ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، بیماریوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ شفائیں عطا کریں گے۔ اور جتنے اکابر اس سال ایک کثیر تعداد ہمارے اکابر علماء حق کی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، اللہ ان سب کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا۔ لیکن ضرورت صبر کی ہے، ہم اپنے دل کا پیالہ پوری توجہ کے ساتھ اکابر علماء کی عام جاری ہے، ان پوری توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ
انشاءاللہ دلوں کا غبار ختم ہوگا، اور وہ جو پروپیگنڈے کی دبیستیں ہیں جس کی وجہ سے عامت المسلمین کو پریشان کیا جاتا ہے، وہ سارے پروپیگنڈے فشو ہو جائیں گے۔ میں ایک بات کر کے اپنے معزز مہمان یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی زین العابدین زیدہ مجدہ کو کلمات خیر کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہیں پہ یادگار اسلاف شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان رحمہ اللہ تعالی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بات ایسے ہی ہوا میں ان سے گپ شپ لگانے کے لیے کہی تھی۔ میں نے کہا حضرت پچھلے سال حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہیں بے گناہ ظالموں نے گولی مار کے شہید کر دیا۔ ان علماء کو جن سے چیونٹیوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، جو سراسر خیر اندیش ہیں، انہیں یہ دنیا والے کیوں قتل کر دیتے ہیں اور شہادت انہیں کیوں ملتی ہے؟ بڑے پیار سے آنکھیں برس پڑی مولانا حسن جان رحمہ اللہ تعالیٰ کی، رو کے فرمانے لگے بیٹا وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹے لوگوں کو کہاں یہ منصب ملا کرتا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اگلی بات جو انہوں نے کہی، میں نے کہا حضرت آپ جو تشریف لائے ہیں تو پھر آپ جیسے فقیر لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیوں کیا جاتا ہے؟ فرمانے لگے بیٹا یہ بڑی بات کہنے لگا ہوں، سارا سال دنیا کفر کا میڈیا الیکٹرانک صورت میں ہو، پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہو اور کسی بھی دجالی میڈیا کی صورت میں ہو، وہ پروپیگنڈے کے زور پہ عامت المسلمین کے دماغوں کو اچک لینا چاہتے ہیں۔ میں سال بعد یہاں مادر علمی جامعہ عربی اشاعت القرآن آیا ہوں، 1 گھنٹہ حسن جان آخری حدیث پر بیان کرے گا، پورے سال کا دجالی میڈیا کا پروپیگنڈا فشو ہو جائے گا۔ اور یہ اکابر یہاں آتے ہیں، یقین مانیے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، دل و دماغ صاف اور پاک ہوتے ہیں، ہمارے عقیدے اور نظریے پاک صاف ہوتے ہیں، ہم جس راستے اور جس مشن پر رواں دواں ہیں اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ آج بھی اکابر تشریف لا رہے ہیں، آخری حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سامعین گرامی قدر سے میں یہ چند جملے سما خراشی کے طور پہ آپ کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرانے کی جسارت کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ پوری محبت، عقیدت، احترام، مجلس کے آداب، مسجد کے آداب، جامعہ عربی اشاعت القرآن اور علماء حق اکابر علماء کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری دل جمی اور عقیدت اور محبت کے ساتھ مجلس میں تشریف رکھیں گے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس مجلس میں جنہیں دیکھ کے وہ جو تیری قربت کے امکان نظر آئے، شاعر نے تڑپ کے کہا تھا، انہیں دیکھ کے مجھے یوں لگتا ہے، آپ یقین مانیے خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور جب مسرتیں اور خوشیوں کا ہجوم ہو جائے تو پھر کبھی کبھی زبانیں بھی لڑکھڑا جایا کرتی ہیں۔ آج یقیناً انتہا درجے کا پر مسرت موقع ہے، بہت خوشیوں کا موقع ہے، بڑے بڑے اکابر کی، علماء حق کی ہم زیارت کرنے والے اور کر رہے ہیں، اور وہ کسی شاعر نے ایسی موقع کے لیے تڑپ کے کہا تھا، وہ جو تیری قربتوں کے امکان نظر آئے، ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ آج انتہا درجے کی خوشی کا دن ہے، طلبہ آخری حدیث پڑھ کے میدان عمل میں اتریں گے۔ آپ سے درخواست ہے پوری محبت، عقیدت، احترام اور والہانہ محبتوں کے جرمٹ میں آپ آج کی تقریب میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تشریف رکھیے۔ درخواست گزار ہوں حضرت مولانا مفتی زین العابدین زیدہ مجدہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات خیر سے ہمیں نوازیں۔ جی سامعین محترم، اس کے بعد آپ کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، چونکہ اکابر کی کثیر تعداد ہے۔ میں نے چند جملے آپ کی توجہ دلاؤ نوٹس کے لیے عرض کر دیے۔ میں اپنے ان نوجوان دوستوں سے جو کرسیوں پر تشریف فرما ہیں ان سے دستبستہ درخواست گزار ہوں، وہ کرسیاں بزرگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے ہم نے وہاں رکھی ہیں۔ آپ نوجوانوں سے درخواست ہے، یہاں مسجد میں پنڈال میں کافی جگہ موجود ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کی طرح یہ پنڈال اپنی تنگ دامنی پہ لوہا گنا ہوگا، پھر جگہ نہیں ملے گی، یہاں تشریف رکھیں۔ جی حضرت مولانا یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی زین العابدین زیدہ مجدہ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے۔ السلام علیکم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ کرام اور خاص کر اس جامعہ اشاعت القرآن کے اساتذہ کرام اور میرے برادری کے عزیز طلباء، آپ سب کا یہاں اکٹھا ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ جہاں بھی دین کا مجمع ہوتا ہے علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء کرام ہوتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں اللہ کے دین کا کام ہوگا، علمی طور پر، عملی طور پر، زبانی طور پر، وہاں اللہ کی رحمتیں۔ تو حضرات، ہمارے اساتذہ کرام کئی دفعہ فرماتے تھے کہ کچھ یہاں عرض کرو، لیکن ہر دفعہ میرے ذہن میں ایک ہی تصویر آتی تھی، شیخین حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعۃً اور حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعۃً۔ ان کی تصویر جب میرے سامنے آتی تھی میرا دماغ معوف ہو جاتا تھا، اور آج تک کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا تذکرہ میں جب بھی زبان پر لاتا ہوں تو زبان پر لانے سے پہلے دل رونا شروع کر دیتا کہ یہ کیا شخصیات تھیں کہ ہم جیسے ناکاروں کو، نکموں کو، بالکل بے شعورے اور دھتورے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ انہی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یا بیان نہیں کروں گا، صرف اپنی طالب علمی کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے ساتھ خود بیتا ہے، اور خصوصاً اس روز بیتا ہے جس روز ہمارے یہ دورہ حدیث کے امتحان ہو رہے تھے، اور امتحان کے بعد سندات ملنے کا موقع تھا۔ جب سندات اور دستربندی کا موقع آیا تو چونکہ میں نے جامعہ اشرفیہ سکھر میں دورہ حدیث کیا تھا، اس زمانے میں وفاق المدارس تو تھا نہیں، اگر تھا تو صرف ملتان کی حد تک تھا۔ جہاں کوئی مشہور استاد ہوتا وہاں طلباء چلے جاتے تھے۔ تو حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں نور پور کے تھے، پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث تھے، پھر وہاں سے سکھر گئے۔ ان کی شہرت سنی تو وہاں پہنچ گئے۔ تو جب دورہ حدیث مکمل ہوا، آخر میں دستربندی کا دن آیا تو تمام طالب علم جو تھے ہمارے کلاس کے، وہ سارے ہنس رہے تھے، بھئی خوشی کا موقع ہے، لیکن یقین جانیے اس دن میں رو رہا تھا۔ اب طالب علم کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے تو، کلاس میں بھی سب سے زیادہ مطلب تیرے ہی نمبر ہے، نمبر بھی تیرے اچھے ہیں، عبارت بھی تو ہی پڑھتا ہے، استاد بھی تجھی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور تو رو رہا ہے۔ میں نے کہا یہی تو سبب ہے رونے کا، کہ اساتذہ کی شفقت سے محروم ہو جاؤں گا میں۔ اب اس کے بعد میں کس مدرسے میں جا کر پڑھوں گا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک مدرسے میں گئے، وہاں پڑھا، پھر دوسرے درجے کے لیے دوسرے مدرسے میں چلے گئے، تیسرے درجے کے لیے تیسرے میں چلے گئے۔ یوں ہمارا ایک سفر تھا اس علمی زندگی کا جو ہم طے کر رہے تھے، کبھی ایک مدرسے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں۔ اب اس کے بعد اس سفر کا اختتام ہو چکا ہے اور میں اپنے انجام کو نہیں دیکھ رہا کہ میرا انجام کیا ہوا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو طالب علم خوشی سے ہنس رہے تھے، چونکہ وہ قریب کے تھے، کوئی سکھر کا، کوئی سکھر سے قرب و جوار کا، یا زیادہ زیادہ کوئی کوئٹہ بلوچستان کے تھے دور والے، یا اس سے آگے چند ایک طالب علم ہمارے ساتھ ایران کے بھی پڑھتے تھے، برما کے بھی تھے۔
لیکن وہ سب ہنس رہے تھے کہ ہمارا ایک کام مکمل ہو گیا، ہمیں ڈگری مل جائے گی، ہمیں سند مل جائے گی۔ لیکن اس دن زین العابدین رو رہا تھا، اس لیے رو رہا تھا کہ اب اس محفل سے میں نے نکھرنا ہے، جدا ہونا ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنا راستہ خود متعین کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، پھر بھی مجھے استاذوں نے محروم نہیں رکھا، وہیں تدریس کے لیے بیٹھ گیا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے اور جنت میں ان کا اعلیٰ مقام کرے، وہ فرمان لگے کہ تو ایک درخواست لکھ کر دے دے مدرسے میں تیری سفارش کر دوں گا، تو یہاں مدرس بن جائے گا۔ میں نے وہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں درخواست لکھی، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سائن کر دی اور سفارش کر دی کہ یہ واقعی تدریس کے قابل ہے۔ اور میرے دوستو، تدریس کے قابل کیوں نہ ہوتا جبکہ یہاں ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ کرام ہم سے تدریس بھی کرواتے تھے۔ یعنی یہ دارالعلوم حسینیہ اس وقت نام تھا حضروں کا، دریے کا، وہاں پڑھتے بھی تھے اور چھوٹی اسباق کو ہمارے ذمہ استاد جی لگاتے تھے۔ کسی کے ذمہ لگائے تو ان کا اجرا کرا، کسی کے ذمہ ناو کی ترکیبیں کرا، میرے ذمہ انہوں نے مرقات لگائی ہوئی تھی اور صرف کا اجرا بھی تھا۔ تو یہ تدریس ہمارے لیے مشکل کام نہیں تھا، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھانا مشکل، تقریر کرنا مشکل، جمعہ پڑھانا مشکل، تدریس کرانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال میں وہاں بیٹھ گیا، تو اس کے بعد پھر سمجھ آیا کہ تدریس بھی ایک کام ہے، اور ان سب مراحل میں اساتذہ کرام ہمارے ساتھ تھے، کہیں جسمانی طور پر، کہیں روحانی طور پر۔ اور اب بھی میں جب اپنی داستان سناتا ہوں اپنے اس سفر کی، تو اس سفر کے اندر سب سے زیادہ جو بڑا نام میرے سامنے آتا ہے وہ حضرات شیخین کریمین، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے یہ جہاں آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یقیناً آپ نے ایک کام کا آغاز کیا تھا اور آج اس کام کا اختتام ہو رہا ہے، یہ یقیناً خوشی کا موقع ہے۔ دستار بندی ہوگی، ہار پہنائیں گے، لیکن وہاں آپ کے لیے غم کا موقع بھی ہے، اس لیے کہ اب آپ اس باغیچے سے نکلیں گے، اس باغیچے کو چھوڑیں گے اور اپنا باغیچہ بنائیں گے۔ اب اس باغیچہ بنانے میں کتنی محنت درکار ہوگی، جب تک آپ اساتذہ کرام کی محنت کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یقیناً وہ باغیچہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اسی پر توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔